میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ جو بندہ بھی اللہ کا راستہ اختیار کرتا ہے، خدا کے لیے وہ اپنے گیٹ اپ کی بجائے نا علم کے اوپر توجہ دے، تاکہ وہ یہ سیکھے کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے کیا ڈیمانڈ کرتا ہے کہ میں کیسا انسان بنوں، خدا کے لیے اس بات کو سمجھیں۔ اور آپ کو یہ بات سمجھ نہیں آئے گی جب تک میں آپ کو پریکٹیکل مثال اپنی دیکھی ہوئی نہ بتاؤں۔ ہمارے جاننے والوں میں ایک پورا خاندان ہے جو کہ قادیانی خاندان ہے، حالانکہ ان کے آباء و اجداد مسلمان تھے، اور ان کی جو ایک بوڑھی خاتون تھی انہوں نے خود میری دادی اماں کو یہ بات بتائی، اب تو وہ فوت ہو چکی ہیں۔ وہ کہنے لگی کہ میرے جو والد تھے ان کے گھر اولاد نہیں ہوتی تھی، تو شادی کے کئی سال کے بعد میں پیدا ہوئی، تو وہ پہلے دن جس مسجد میں گئے شکرانے کے نفل پڑھنے کے لیے وہ قادیانیوں کی عبادت گاہ تھی، تو وہ قادیانی ہو گئے۔ اب ان کی پوری نسل آگے سے قادیانی ہے، یعنی تحقیق کوئی نہیں ہے، اللہ کا شکر ادا، یعنی آگے گرجا آتا تو شاید ادھر ہی چلے جاتے ہیں۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں، ہم بریلوی دیوبندی اہل حدیث شیعہ کیوں ہوتے ہیں، یا ہمارے ماں باپ یہ ہوتے ہیں یا ہمارے محلے کی مسجد ہوتی ہے؟ تحقیق کر کے کون صحیح بات تک پہنچنے کی کوشش کرتا ہے؟ تحقیق تو کرنے ہی نہیں دیتے، اس کے اوپر قدغن لگائی ہوئی ہے، اور لوگوں کو مشورے ضرور دیتے، باقیوں کو مشورے دیتے ہیں تحقیق کرو، اپنی تحقیق کر نہیں، ہم نے تو کنکلوڈ کر لیا۔ تو جو بات آپ لوگوں کو مشورے دے رہے ہیں، آپ اپنے آپ کو بھی ذرا دیکھیں نا۔ یہ ہمارے اوشا جی بیٹھے ہیں نا نماز میں، تو یہ دیوبندیوں کی مسجد میں نماز پڑھ رہے تھے ایک دن، انہوں نے مجھے خود بتایا۔ تو چونکہ یہ پہلے شیعہ مکتبہ فکر سے تعلق رکھتے تھے، اب یہ سنی نہیں ہوئے، مسلمان ہیں ہماری طرح کے، ہم کبھی نہیں کسی کو کہتے کوئی سنی ہو گیا یا سنی شیعہ ہو گیا، ہم تو مسلم کہلانے پہ فخر محسوس کرتے ہیں۔ تو ان کو ایک دیوبندی ملے، وہ بڑے خوش ہوئے، شاہ جی بڑی خوشی ہوئی ہے آپ کو دیکھ کے۔ خوشی اس بات کی ہوئی ہے کہ وہ ان کی مسجد میں چلے گئے ہیں اور ایک دوسرے مکتبہ فکر سے ہیں، اور ظاہر ہے آپ سمجھ سکتے ہیں ایک دیوبندی کو کتنی خوشی ہوئی ہوگی اس بات کی، ٹھیک ہے نا۔ تو انہوں نے کہا میں نے تحقیق کی، اللہ تعالیٰ نے مجھے حق تک پہنچایا، تو بڑا اس نے اپریشیٹ کیا کہ جی اب، یعنی یہ ابھی تک تو وہ اس تحقیق کرنے کو اپریشیٹ کر رہا ہے کہ بڑا اچھا کام ہے۔ تو لیکن یہ تو ایک سٹیپ آگے جا چکے ہوئے ہیں، کیونکہ یہ تو نماز پڑھتے ہیں بخاری مسلم میں دیے ہوئے سنت کے طریقے کے مطابق رفع الیدین سے، اور دیوبندی تو اس سے چڑھتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ جان کی امان پاؤں تو میں بھی عرض کروں کہ آپ بھی تھوڑا سا اپنے آپ کو ریویو کر لیں، یعنی ہم تو بعد میں آگے نکل گئے ہیں، جیسے حضرت عمر تھے 40ویں نمبر پہ مسلمان ہوئے تو ترقی کر کے دوسرے نمبر پہ پہنچ گئے، تو وہ ان کو کہنے لگے کہ نہیں میں اس چکر میں کبھی نہیں پڑا۔ تو انہوں نے کہا تھوڑی دیر پہلے تو آپ مجھے مبارکباد جس بات کے اوپر دے رہے تھے، تو یعنی وہ 2 نمبری تھی پھر۔ تو سر یہ سب کچھ اپنے یہ لبادے انہوں نے اوڑے ہوئے، اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں، اللہ کو نہیں، اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ تو سر یہ جب مریں گے تو پھر پتہ چل جائے گا۔ دن لوگوں کے پیچھے چل کے انہوں نے اپنی آخرتیں برباد کی ہوئی ہیں۔ کوئی بندہ علم کی طرف نہیں آتا، وہ نیک ہونے کا، دین پہ چلنے کا مطلب یہی سمجھتا ہے کہ ٹوپی، پگڑی، داڑھی، مسجد، نماز، تسبیح، سب کچھ، اور اگر کوئی چیز نہیں ہے تو علم دین نہیں ہے، باقی سب کچھ ہے۔ ہم کہتے ہیں پہلا سٹارٹ علم دین سے کریں۔ یہ حمزہ علی باسی صاحب ہوں یا کوئی اور بھی بعد میں آئے گا، میں ان کو بار بار کہوں گا سر اپنا ٹوٹل ایمفیسائز پہلے علم دین پہ، اور علم دین سے میں نہیں کہہ رہا کہ جا کے مولویوں کی شاگردی کر لیں، جاندے رہو اس تم ہی جا، قرآن کم از کم پڑھیں اور دیکھیں قرآن کے اندر کیا ہے۔ اور تفسیر کے چکروں میں آپ کو لوگ ڈالنا شروع کریں گے، ابھی آپ صرف قرآن کا ترجمہ ہی پڑھیں۔ اچھا مجھے یہ بتائیں، یہ گورے جو ہیں وہ تو صرف قرآن کا ترجمہ پڑھتے ہیں انگریزی میں، وہ ہو جاتے ہیں مسلمان، اور مسلمان مولوی کہتا ہے تفسیر پڑھو، تفسیر پڑھو، ڈائریکٹ نہیں پڑھنا گمراہ ہو جاؤ گے، تفسیر پڑھو۔ تو پریکٹیکلی تو مولوی جھوٹے ہی ثابت ہو رہے ہیں، وہ تفسیریں پڑھ رہے ہیں یا آپ کے مولویوں کے جمعے کے خطبے سن رہے ہیں۔ وہ اتنے پڑھے لکھے لوگ ہیں، اللہ کا شکر ہے کہ ان کو اردو نہیں آتی اور آپ کو انگریزی نہیں آتی، ورنہ آپ جو جمعے کے خطبوں میں کہانیاں بیان کر رہے ہیں تو وہ تو کبھی بھی اسلام کی طرف نہ آتے۔